ہم بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک پارٹیوں میں جمہوری نظام نہیں آئے تب تک لیڈرشپ اوپر نہیں آئی. آج دن تک بلوچستان کو ایسا لیڈر ملا ہی نہیں جو ذاتی مفادات سے بالا تھا. بلوچستان میں نوجوانوں کے ایکچوئل مسائل کیا ہیں؟ یوتھ کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے لیڈرشپ کی طرف نہیں لایا گیا. یہی ایک ہم نے نعرہ بنایا ہے کہ ورکر نہیں لیڈر بنا. یہ ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو ازل سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جب تک اپنی ذات یہاں سے نہیں نکالیں گے، جب تک حقیقی جمہوری نظام نہیں آئے گا پارٹی سے، تب تک کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی پارٹی نہیں ہے. السلام علیکم. توارے پاکستان ٹاکس اباؤٹ فیوچر، جس میں ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی، کیونکہ بلوچستان کا بہت بڑا ایک نمبر خاص طور پہ ان کے نوجوانوں سے وابستہ ہے. تو ہم کام کر رہے ہیں بلوچستان کے ان نوجوانوں کے اوپر جو بلوچستان میں بہتری لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. آج ایسے ہی ایک بہت ہی ینگ ڈائنامک قسم کا لڑکا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، جس کا تعلق بلوچستان کے اس علاقے سے ہے جہاں کے ایک وزیر اعظم بھی گزر چکے ہیں. ہم ان سے فردر ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں نوجوانوں کی سیاست پہ کیا ہو رہا ہے. آج کی پوڈ کاسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے، خاص طور پہ اگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور پالیٹکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کیسے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہم یہ تمام باتیں آج کی پوڈ کاسٹ میں کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے سے ایک گیسٹ. تعارف میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ بلوچستان کی عوامی پارٹی جو ہے باپ، ان سے ان کا تعلق ہے. ان کے نوجوانوں کا جو ونگ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں سلمان بلوچ. میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سلمان، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک، الحمدللہ. تھینک یو سو مچ سلمان ہمارے ساتھ آنے کا، توارے پاکستان میں شامل ہونے کا. سلمان مجھے یہ بتائیے، کیونکہ آپ بلوچستان سے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان میں جو یوتھ ہے وہ بہت کم سیاست میں نظر آتی ہے. کیا اس کی وجہ وہاں کے سردار اور جاگیردارانہ نظام ہے، یا وہاں کے اپنی ہی یوتھ پولیٹیکل چیزوں میں، سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. اس وقت جو اب جس حوالے سے نوجوانوں کا رول ہے پولیٹکس میں، نوجوان اب بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں پولیٹکس میں. پہلے بالکل جاگیردارانہ ایک سسٹم تھا جس میں وہ نوجوان طبقے کو اپنے نیچے لگا کے رکھتے تھے اور ان کو دبا کے رکھتے تھے. لیکن اب کیونکہ یوتھ اویئر ہو گئی ہے اور یوتھ کو پتہ ہے ان کا اپنا فیوچر، پولیٹکس میں بالکل اچھے طریقے سے وہ اب انوالو ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو مجھے بتائیں کہ باپ میں کتنی یوتھ ہے جو بلوچستان کے فیوچر کو فردر برائٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ باپ میں اب ایسی کوئی نمبرنگ تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی واحد پارٹی ہے جو بلا رنگ و نسل کام کر رہی ہے. اس سے پہلے جو ہمارے پاس جتنی پارٹیاں ہیں وہ قوم پرست ہیں. صحیح. اور باپ وہ پارٹی ہے جس میں آپ کے پاس آپ کو سرائکی بھی ملے گا، آپ کو پنجابی بھی ملے گا، آپ کو بلوچ بھی ملے گا، آپ کو براوی بھی ملے گا. تو یہ قوم پرست پارٹی نہیں ہے، اور یہی ترقی کی ضامن ہے ہم سمجھتے ہیں. اسی حوالے سے یوتھ کا جو فلو ہے وہ باپ کی طرف بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ پازیٹیو کام کر رہی ہے. ونڈرفل. فردر بلوچستان کے اگر ایشوز کو ڈسکس کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان میں نوجوانوں کے ایکچوئل مسائل کیا ہیں؟ نوجوانوں کے اصل مسائل جو ہیں روزگار کے ہیں، وسائل کے ہیں. کیونکہ بلوچستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وسائل کی کمی ہے. وسائل تو ہیں لیکن ان کو بروئے کار نہیں لایا جا رہا، نوجوانوں کے اوپر اسی طریقے سے خرچ نہیں کیا جا رہا. صحیح. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور روزگار کی کمی ہے ہمارے پاس، جو گورنمنٹ اس گیپ کو فل نہیں کر پا رہی. وہ کون سے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر اگر کام کیا جائے تو بلوچستان کے یوتھ کے لیے زیادہ اپرچونٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں؟ آئی ٹی کے سیکٹرز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف دور جدت کی طرف جا رہا ہے، مگر وہاں تو سگنل ہی نہیں ہوتے. ہاں، یہ بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس. لیکن اس کے لیے ٹیکنیکل سینٹرز ہیں. اگر آپ انڈسٹریز کی طرف جاتے ہیں، منی انڈسٹریز کی طرف، انڈسٹریز کا فقدان ہے ہمارے پاس بلوچستان میں. جتنا بڑا رقبہ ہے جس حوالے سے انڈسٹریز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ان سیکٹرز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مین تھنگ یہ ہے کہ ایجوکیشن. اوکے. مجھے ایسے لگتا ہے شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں بلوچستان سے باہر بیٹھی ہوئی ہوں. تو کہ میں بلوچستان میں بہت انوالو ہوں، بہت زیادہ وہاں کی ہر چیز کے حوالے سے اپڈیٹڈ ہوں،
بٹ اسٹل مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان کے تعلیمی نظام میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی ایکسٹریمزم یا لیفٹ سائڈ کی پالیٹکس زیادہ ہو رہی ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے؟ لیفٹ سائڈ مین اگینسٹ دا پولیٹیکل سسٹم یا پھر اگینسٹ دا سسٹم، جس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جانے کی وجہ سے پالیٹکس کا حصہ نہیں بن رہے یا کسی سرگرم میں عمل کام نہیں کر پا رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایجوکیشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو پولیٹیکلی اس کے اندر انٹرفیئرنس ہے وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس. جو اس کو اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا جائے، اگر ہمیں دیکھا جائے، جو ہم نے خود یہ چیز جو ہے فیس کی ہے ایز ایجوکیشن، جب ہم پرائمری لیول میں تھے، ہائر میں تھے، تو جو لوگ وہاں جاب لیتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے پولیٹیشین سے اپنی جاب کو معاف کروا کے گھر بیٹھ جائیں. واو. ٹیچر اور کیا پولیٹیشینس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو گھوسٹ امپلائی بننے میں مدد کر سکتا ہو؟ بالکل. تو یہ سسٹم ابھی تک تبدیل نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی میجورٹی جو ٹیچرز کی ہے وہ آپ کے اسکول میں آتے ہی نہیں ہیں. سو سلمان، بلوچستان کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، منسٹری پرٹیکولرلی، اب یہ کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے اتنے اسکولوں کو 2036 کے قریبی اسکول ہیں جن کو انہوں نے بہت فعال کر لیا ہے، ٹیچرز کی اٹینڈنس بہتر ہو گئی ہے. کیا اسٹل نہیں ہوا؟ دیکھیے، کہنے کا تو بہت کچھ، بندہ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ تو ساری میڈیا ٹاکس ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز میں زیرو ہے. سیم. ہم بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو بہتر کرنے کے لیے، جیسے گھوسٹ امپلائیز کا ایشو ہے، جیسے ٹیچرس کا ایشو ہے، جیسے اسٹوڈنٹس کا ایشو ہے. دا ادر ڈے میرے ساتھ ایک گیسٹ تھے اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ آپ نے گھوسٹ امپلائیز کا سنا ہوگا، گھوسٹ ملازمین کا سنا ہوگا، آپ نے گھوسٹ اسٹوڈنٹ کے بارے میں سنا ہے؟ تو آئی واز شاکڈ اینڈ ہی سیڈ کہ بلوچستان میں گھوسٹ اسٹوڈنٹس ہیں. سو کب تک یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہمیں بلوچستان کی بہتری کے لیے کیسے ان چیزوں کو فردر افیکٹو کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو ایک اتھینٹک اور آپ کو ایک سخت اقدامات اٹھانے ہوں گے حکومت کو. پولیٹیکلی جو ان کی ایک مداخلت ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. اگر بلوچستان کی محرومی کو ختم کرنا ہے تو یہ مداخلت ختم کرنی ہوگی. اوکے سلمان، بینگ اے یوتھ، آپ نے محرومی کی بات کی. بلوچستان میں آپ کو کیا محرومی نظر آتی ہے؟ مجھے وہ بہت رچ نظر آتا ہے، مجھے وہ بے شمار وسائل سے مالا مال نظر آتا ہے. وہی مسائل بھی مجھے نظر آتے ہیں، لیکن ان وسائل کی یوٹیلائزیشن کا جو فیلئر ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ وائی وی یوتھ آر ناٹ انگیجڈ؟ حکومت کے ذمہ. حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں. ہاں، تو کوئی ویژنری حکومت نہیں آ رہی. تو کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں کہ اب آپ کو میں اس کے بارے میں کیوں نہیں آ رہی یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ذاتی مفاد آڑے آ جاتے ہیں. جو بندہ ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے وہ کبھی بھی پھر اسٹیٹ کے لیے کام نہیں کرتا، وہ اپنے ملک کے لیے کام نہیں کرتا، نہ ہی اپنے خطے کے لیے کام کرتا ہے. آج دن تک بلوچستان کو ایسا لیڈر ملا ہی نہیں جو ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے کام کرے. اوکے، سو سلمان بلوچ ایز اے بلوچ لیڈر اپنے آپ کو کیسے ان سارے پولیٹیشین سے مختلف دیکھ رہا ہے جو اس وقت بلوچستان میں حکمران ہیں؟ ایز اے بلوچ لیڈر تو نہیں کہوں گا، ایز اے یوتھ لیڈر کہوں گا. اوکے. میں منفرد اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی اس ٹائم 65% یوتھ پہ ڈپینڈڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یوتھ کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے، لیڈرشپ کی طرف نہیں لایا گیا. کیونکہ جو نیو مائنڈ آئے گا وہ ہمیشہ انرجیٹک ہوگا، اس کے پاس آئیڈیاز ہوں گے، وہ جو چیزیں خود فیس کر کے آیا ہوگا، ایک تو مڈل کلاس طبقے سے ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ کیا کیا چیزیں جو اس نے خود پین فیل کیا ہے، اس پین کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. جو اب ہمارے پاس دیکھیں، آئین پاکستان میں ہے کہ 25 سال کی ایج میں آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. 18 سال نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں، 25 ہے. اوکے. تو 25 سال کی ایج میں آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گیپ کیوں ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے والا 40 سال کا بندہ ہی کیوں ہوتا ہے، جبکہ نعرے لگانے والا نوجوان، جھنڈے اٹھانے والا نوجوان، ریلیاں نکالنے والا نوجوان، آپ کی الیکشن کیمپین چلانے والا نوجوان، تو نوجوان خود اس سسٹم کا حصہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ تبدیلی تب آئے گی جب نوجوان اس سسٹم کا حصہ بنے گا. تو آپ کو نہیں لگتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان میں پرٹیکولرلی یا شاید پورے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ ہر پولیٹیشین اپنے دائیں بائیں
10-12 نوجوان لڑکوں کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے جو اس کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, سیکیورٹی دے رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح تو لیڈرشپ نہیں ڈیولپ ہوتی نا. تو یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی اس کے اوپر ہم ریسنٹلی کام کر رہے ہیں. میں نے اسٹارٹ لیا ہے اپنے ڈسٹرکٹ سے, ایک تحریک کا آغاز کیا ہے جعفر آباد یوتھ موومنٹ کے نام سے. ہم نے نعرہ بنایا ہے کہ ورکر نہیں لیڈر بنو. نوجوانوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ خود لیڈر بنیں, ورکر نہ بنیں. وہ جو ایک لیڈر بنا ہوا ہے ہمارے اوپر, جیسے آپ نے کہا ہے کہ دائیں بائیں وہ ویڈیو ٹک ٹاکس بن رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے ان کو ذہنی غلام بنایا ہوا ہے. میں آپ کو ایک چیز ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گا, جو سب سے بڑا اس ٹائم مسئلہ ہے ہمارے پاس نوجوانوں میں, بے روزگاری. بالکل. اب اس بے روزگاری کو کس طریقے سے مس یوز کیا جا رہا ہے. نوجوان جاتے ہیں اپنے سلیکٹڈ یا الیکٹڈ کینڈیڈیٹ کے پاس, پرفیکٹ, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہمارے الیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں, یہ جاب نہیں ہے. سلیکٹڈ بھی بول رہے ہیں نا, سلیکٹڈ الیکٹڈ دونوں قائم ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ جابز نہیں ہیں فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ میں, تو کائنڈلی اچھا اب ہمارے ابھی جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں یہ بھی بتا دوں, جو جماعت اسلامی سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کلاس 4 کی جو نوکریاں ہیں نا وہ میرٹ پہ نہیں ہوں گی. وہ میڈیا پہ نہیں ہوں گی, وہ نہیں, وہ خود کہتا ہے, مطلب میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ میرٹ پہ میں ہونے ہی نہیں دوں گا. میں وہ کلاس 4 کی نوکریاں اپنے ورکرز کو دوں گا, میرٹ نہیں ہوگا. وہ علل اعلان میڈیا پہ آ کے کہتا ہے. خیر اچھا, تو ذہنی غلامی کی بات یہ ہے, نوجوان کہتے ہیں سر جاب, وہ کہتے ہیں ایسے کرو, کیا کرنا ہے تم نے سرکاری جاب کو لے کے, میں آپ کو 20,000 روپے دیتا ہوں, یہ اچھا سا 50,000 کا موبائل پکڑو, انجوائے کرو, منتھلی پیکیج بھی دوں گا, ویکلی ڈنر بھی دوں گا, لنچ بھی دوں گا, یہ پیکیجز ہیں, بس میری ٹک ٹاک بناؤ. ٹھیک ہے, تو اب وہ نوجوان وہ صرف ٹک ٹاک نہ بناؤ, میری بلا وجہ کی تعریف کرو. ہاں, سوشل میڈیا پہ ٹویٹس بھی کریں, ہاں اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں, بلا وجہ کی تعریف. میں ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گا کہ اب نماز ایک فریضہ ہے. بالکل, ٹھیک ہے, اللہ کا حکم ہے اور وہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر جنہوں نے یہ فرض ادا کرنا ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ اس کی بھی ٹک ٹاک بنا کے لگا دیتے ہیں کہ بڑا کوئی کمال کر دیا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, او واہ 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 واہ, یہ ایم پی اے صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں کون سی کمال کی بات ہے. بالکل, تو یہی چیزیں ہیں بلا وجہ کی. آپ ویسے تھوڑا سا کمال تو ہے کہ ایم پی اے ہو گیا, تو یہی تو مسئلہ ہے, ذہنی غلامی. اچھا, ایک اور دوسری اب جو سب سے بڑی چیز سامنے آئی ہے, چلیں ایک بندہ پیسے لے رہا ہے, تعریف بنتی ہے, ٹھیک. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ نے میری تعریف کرنی ہے, جو میرے خلاف ہے, جو میرا برائی بھی کرنی, اس کی برائی نہیں کرنی, اس کے کپڑے اتارنے ہیں, اس کی کردار کشی کرنی ہے. اب ہمارا جو کلچر ہے بلوچستان کا, ہمارا جو نظام ہے, وہ ایک رواداری کا ہے, پاسداری کا ہے, ایک رکھ رکھاؤ کا نظام ہے ہمارے پاس. ہمارا سسٹم بلوچی ادر پروونسز سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. بڑے ایک چھوٹے کیا ایک لحاظ ہے, ایک کلچر ہے, ایک بلوچی رسم و رواج ہے, اس میں یہ ہے کہ اب نوجوان وہ چیز بھولتے جا رہے ہیں. ایک سردار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سردار مینز ریئلی سردار, ناٹ سکھ والے سردار نہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو ہر ایک کو لیڈر بنا دیں گے تو مجھے کون لیڈر مانے گا. تو یہی تو ہے, وہ نہیں بنانا چاہتے نا, لیکن ہم بنائیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گی. اوکے سلمان, you are doing particular work with the youth of بلوچستان. کیا ایسے اقدامات ہیں جو کر رہے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کی یوتھ کی لیڈرشپ فردر اسٹرانگ ہوگی؟ کس قسم کے کورسز کروا رہے ہیں, کیا واٹ از دا ایگزیکٹلی پوائنٹ جس کے تھرو آپ ان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم ان کو یہ بلیو کروا رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا یقین دلوا رہے ہیں کہ جو مین طاقت ہے, جو پاور ہے, وہ یوتھ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کہ دیکھیں اگر کوئی میرا کام ہے, ایک بیوروکریسی بیٹھی ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں, اگر ڈی پی او بیٹھا ہے, ڈی سی بیٹھا ہے, یا آپ کا پی ایچ ای کا ایکسین بیٹھا ہے, تو ہم اس ایم پی اے کے بنگلے کے آفس کے دروازے پہ چکر کیوں کاٹ رہے ہیں, اس کے ترلے کیوں کر رہے ہیں کہ سر یہ میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا, آپ چلوا دو. وائے, کس لیے؟ وہ پی ایچ ای کا ایکسین بیٹھا ہے, وہ صرف اکیلے ایم پی اے کے لیے نہیں بیٹھا, وہ عوام کے لیے بیٹھا ہے. بالکل, اور اس کے پاس عوام جا کے خود اپنے کام کروا سکتی ہے. تو ہم ان نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کے, ایم پی ایز کے, ایم این ایز کے دفتروں کے چکر کاٹنے کی بجائے آپ خود جائیں اپنا کام کروائیں. ان کو یہ یقین دلوا رہے ہیں کہ آپ کے کام خود ہو سکتے ہیں. نہیں, آج کل آرمی آفیسرز کے چکر بھی کاٹے جاتے ہیں نوکریاں لگوانے کے لیے, بلوچستان میں جاب دلوانے کے لیے, جاب سے چھوٹ دلوانے کے لیے. بڑا ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے نا, جاب سے چھٹی دلوا دیں, بس مطلب میں کام نہیں کرنا, مجھے چھٹی چاہیے, تو یہی تو مسئلہ, اور مجھے تنخواہ بھی چاہیے. تو وہ کون ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی طرح ہم ترقی نہیں کر رہے. نہیں, وہ چھٹی لینے والا کون ہے؟
چھٹی لینے والا بھی بلوچ ہی ہے, نہیں بلوچ تو ہے, بلوچستان کا شہری, کوئی بھی نوجوان نہیں لے گا. یس, نوجوان چاہتا ہے کہ ہم آئیں اور اس سسٹم کا حصہ بن کے کام کریں. جب نوجوانوں کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں کیسے تبدیلی آتی ہے. اوکے, جعفر آباد کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے؟ آئی ریممبر کہ میں میرے خیال میں 2010-11 میں ایک مرتبہ فارچونیٹلی مجھے موقع ملا تھا جعفر آباد تک جانے کا. ابھی تو حالات ہی نہیں ہیں. سو اس وقت جعفر آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں؟ وہاں سے ایک وزیر اعظم رہے ہیں میر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے 1.5 کلومیٹر دور ایک ہیلی پیڈ نہیں بنوا سکا جس سے وہ اپنے گھر آ سکتا تھا. اور اسی طرح جب ان کی تدفین کا وقت آیا تب بھی ہم نے وہ چیلنجز اور وہ کہانیاں سنی کہ وہ ان کی تدفین کے لیے کتنی پرابلمس ہوئی. سو کیا ہے؟ نہیں, ایسا تو کوئی نہیں کہا. سو جعفر آباد کا ایگزیکٹ ایشو کیا ہے؟ جعفر آباد کا ایگزیکٹ ایشو جو ہے ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, اور انفراسٹرکچر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, جس میں آپ کا سیوریج ہے, بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن آپ اگر اب مسائلستان ہے جعفر آباد میں, کون سے مسائل آپ کو گنواؤں کہ آپ سارے مسائل بتائیں تاکہ ہم بھی کسی سطح پر جب بیٹھے ہوں تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں, کسی کو بتا سکیں کہ آپ جعفر آباد میں 332 اسکول ہیں لیٹ سے, تو 332 میں سے 232 تو اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہاں پہ, یا آپ اسکول بند کر دیں یا اسٹوڈنٹس کو ایک جگہ پہ لے آئیں. دیکھیں اسکول تو آلریڈی بند ہیں. اچھا, یس, تو بچے آئیں گے کیسے؟ اب آپ نے وہ میں نے کہا نا کہ پولیٹیکلی جو مداخلت ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. اب اتنے آپ کو میں اب کیا بتاؤں کہ آپ کے پاس اتنے مڈل اسکول ہیں جو لوگوں کے, چودھریوں کے, جو آپ کے پاس نہیں, سرداروں کے نہیں, چودھری تو نہیں ہے بلوچستان میں. وہی میں چودھری آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. ہاں, سردار نہیں, آپ کے پاس چودھری ہوتا ہے, ہمارے پاس رئیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ رئیس کے جو گاؤں ہے, ولیج ہے یا یو سی ہے, وہ ایک مڈل اسکول, ایک پرائمری اسکول ان کا ڈیرا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ادھر انہوں نے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں, وہ اپنی خوشی کبھی ادھر نبھاتے ہیں. اگر شادی ہو جائے تو ڈھول بجتے ہیں, غمی ہو جائے تو وہ ادھر تعزیت وصول کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے تو گھر ہیں بلوچستان میں, اور کتنے بڑے انہیں گھر چاہیے کہ وہ انہیں اسکول کی جگہ بھی چاہیے. مفتہ کس کو پسند نہیں ہے؟ کمال ہے ویسے. تو ہمیں سسٹم میں بہتری لانے کے لیے فردر ہم کس کے پاس جائیں؟ میں اگر ایز اے یوتھ آپ سے پوچھوں کہ وہاں پر بلوچستان میں ایک عام بلوچ, نان بلوچ, پشتون کس کے پاس جائے, کس سے جا کے کہے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے, حل کر دیں؟ نوجوان پہلے تو خود اویئر ہو, اس غلامی سے نکلے. یہ جو بڑے بڑے مگر بچ بیٹھے ہیں ان کے پیچھے لگنا چھوڑ دیں. خود سسٹم کا حصہ بننے کے لیے, اب اپنے فیوچر کے لیے خود سیاست میں آئیں اور خود اس سسٹم میں آنے کے لیے تگودو کریں. اور انہیں اس سسٹم میں کون آنے دے گا؟ وہ خود آئیں گے. آپ نے ابھی تک ابھی تک آپ نے پاکستان کے ینگ لیڈرز دیکھیں, عمران خان 67, مریم 57, ماری نہ دی وہ مجھے اس بات کہ مجھے اتنا بوڑھا کیسے بنا دیا. بلاول, اوکے, آئی کین کنسیڈر بلاول ایز اے ینگ لیڈر, بٹ اسٹل یہ سارے لیڈرز وہ لیڈرز ہیں جو نسل در نسل لیڈرشپ والے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. مجھے کیوں صوفیہ نہیں نظر آ رہی اس سسٹم میں جو میچور کرنا چاہتے ہیں؟ میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے مجھے کوئی کہے کہ پولیٹیکل نظام میں آ جاؤ صوفیہ, سیاستدان بن جاؤ, میں کہوں گی نہیں بھائی, سیاست گندی ہے. سیاست میں آپ نے خود کہا تھا کہ اپوزیشن کے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں. میں تو نہیں چاہوں گی نا کہ آپ یا کوئی بھی میری کریکٹر ایسوسیشن کرے, لیکن ہماری سیاست میں انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے, اور یوتھ اس کا حصہ ہے. ہاؤ ٹو ٹرین یور یوتھ کہ وہ بہتری کی طرف جا سکے. دیکھیں, آپ نے ساری چیزیں ٹھیک کہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کون کرے گا؟ کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے ایز آپ کا اس ملک کا باسی. یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہمارے ملک کو سدھاریں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اگر میں ایک ایسا نیشنل لیڈر نہیں بن سکتا تو اپنے جعفر آباد کا لیڈر تو بن سکتا ہوں, اپنے گھر سے تو اسٹارٹ کر سکتا ہوں.
ٹھیک ہے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے, یہ ہر خطے میں, ہر کمیونٹی میں اب ہمیں خود اس بہتری کے لیے آنا پڑے گا. ایک چیز میں ضرور کہوں گا, جیسے اب اقرار الحسن نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے, وہ بہت اچھی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ 30 سالوں سے وہی لوگ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کیوں لیے بیٹھے ہیں. چلو ملک میں تو جمہوری نظام ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے, ٹھیک ہے, پارٹیوں میں بھی جمہوری نظام نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تب کیوں نہیں ہے؟ آپ کی پی ٹی آئی ڈسکوالیفائی نہیں ہوئی تھی اسی وجہ سے ہوئی تھی نا. بالکل. تو وائی جب تک پارٹیوں میں جمہوری نظام نہیں آئے گا تب تک لیڈرشپ اوپر نہیں آئے گی. باپ کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ باپ کا سٹیٹس برائٹ ہے الحمدللہ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ باپ میں لیڈرشپ اپرچونٹیز اور ٹرانسپیرنسیز بہتر ہے؟ اس کی سب سے واضح مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا تعلق ضلع جعفر آباد سے ہے. جب باپ بنی تھی 2018 میں ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا یوتھ ونگ کا, اور اب میں ایز اے پروونشل پریزیڈنٹ ہوں ایز اے یوتھ. مگر باپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ راتوں رات بنی تھی. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ راتوں رات بنی تھی کا کیا مطلب ہے؟ راتوں رات بنی کا مطلب یہ ہے کہ اچانک سے ایک فیصلہ ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی بلوچستان کی لیڈر پولیٹیکل پارٹی بن گئی. جی, راتوں رات تو فیصلہ نہیں ہوا. باپ پارٹی کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیشہ سے فیڈرل میں بیٹھ کے بلوچستان کے فیصلے کیے جاتے تھے, خواہ وہ نون لیگ ہو وہ پیپلز پارٹی ہو, وہاں سے بیٹھ کے ہمارے اوپر اپنے فیصلے مسلط کیے جاتے تھے. تو اب نہیں ہو رہے. اب دوبارہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ مسلط ہو رہے ہیں. باپ ایسا نہیں ہے, باپ کی گورنمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا. باپ کو بنانے کا سب سے مین ریزن ہی یہی تھا کہ ہم بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں کریں. جو بلوچستان کی لیڈرشپ ہے وہ بلوچستان میں اپنے فیصلے خود کرے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہو ڈیسائیڈڈ ٹو کریٹ باپ؟ جنرل پرسیپشن کی میں بات نہیں کر رہی, آپ تو کیونکہ پارٹی سے ہیں. ہماری لیڈرشپ نے جو آپ کی لیڈرشپ اس وقت کون تھی, کس نے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ اس میں مین رول جو تھا وہ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کا تھا, ٹھیک ہے, جو سی ایم رہ چکے ہیں 2 بار. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا رول تھا میر جان محمد خان جمالی صاحب کا, اور اس وقت ہمارے جام کمال صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے فرسٹ ٹائم, جو سی ایم بھی رہ چکے ہیں باپ سے. جی, وہ تھے سر کامرس منسٹر ہے اس وقت. یس. ابھی کس پارٹی میں ہے وہ؟ ابھی نون لیگ میں. ہاؤ کم اے پرسن وچ از اے پولیٹیکل پرسن اور وہ ایک پارٹی بنا رہا ہے؟ میں نے توارے پاکستان بنایا ہے نا, آپ مجھے کہیں کہ صوفیہ اونرشپ چھوڑ دو اس کی, تم کہو کہ توارے پاکستان تمہارا نہیں ہے, میں مر جاؤں گی اوور مائی ڈیڈ باڈی, آئی ول ناٹ لیو دیٹ کہ توارے پاکستان میرا نہیں ہے. دیکھیں باپ میری پولیٹیکل پارٹی تھی, آئی واز دا پریزیڈنٹ اینڈ آئی ایم نو مور ود دا باپ, ناؤ آئی ایم ود پی ایم ایل این جو کہ میری پہلی جماعت تھی. دیکھیں یہ ایسے ہے کہ اب آپ توارے پاکستان کو باپ کے ساتھ جو ہے کمپیئر نہیں کر سکتی. ہاں کیونکہ میں تو یوتھ کے اوپر کام کر رہی ہوں اور میں پالیٹکس پہ کام نہیں کر رہی ہوں. تو دیکھیں ایک پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیڈرشپ کے اوپر اختلافات ہوتے ہیں, پاورز کے اوپر اختلافات ہوتے ہیں, تو پھر کوئی سٹینڈ کر جاتا ہے, کوئی بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں جام صاحب کو سمجھ آئی ہوگی, پھر آگے فیوچر سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. ہمارا واران والا وہ کدھر ہے, بزنجو سر وہ سینیٹر ہیں آپ کے, وہاں سے باہر آ گئے جہاں پہ وہ ریہیب کے لیے گئے ہوئے تھے. جی جی, وہاں سے الحمدللہ. شکر ہے الحمدللہ. بٹ آئی نو ان کے بارے میں وہ کہانیاں جو اسلام آباد میں نے سنی ہیں, مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں پوڈ کاسٹ میں ویڈیوز پہ ڈسکس کروں کہ ہاؤ کوڈ اے سی ایم کین ڈو دیٹ دوز تھنگس جو وہ ایز اے سی ایم کر رہے تھے. ابھی تک انہوں نے اپنے اس سے عہدے کو چھوڑا بھی نہیں ہے, سائن کر کے نہیں چھوڑا, ویسے تو ختم ہو گیا ہے. بس وہ ان کی پرسنل لائف ہے, اس کے اوپر کوئی نو کامنٹس. اوکے, پالیٹکس سے ہٹ کے میرا اگلا سوال اس طبقے کے بارے میں ہے جس سے میرا تعلق ہے, بلوچستان کی عورت. ہم بلوچستان کی عورت کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر, وہ دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بن رہی ہے, وہ بی وائی سی بھی جوائن کر رہی ہے. اور مجھے بی وائی سی ویسے بائی دا وے مجھے نہیں لگتی کہ وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, بٹ اسٹل کیونکہ ریاست کہہ رہی ہے تو میں مان لیتی ہوں اس بات کو, کیونکہ جو بھی ریاست کہہ رہی ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اچھا, سو بلوچستان کی عورت جو ایک بہت مضبوط عورت بھی ہے, وہیں وہ مار کھا رہی ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے بانو صاحبہ کو اس جرم کے لیے مار دیا گیا جو شاید پاکستان کے کلچر میں جرم ہے.
لیکن وہ عورت جس فیصلے کی بنیاد پہ ماری گئی ہے صرف اس لیے کہ اگر تم مرد کو مارنے کا فیصلہ کر رہے ہو تو اس کو بھی مار دو، کیونکہ بے شک اس کے شوہر نے معاف کر دیا لیکن اس کو مارو تاکہ جسٹیفائی ہو جائے اس کی موت. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. ایکچولی میرا سوال یہ بھی نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ بلوچستان کی خواتین لیڈرشپ، خواتین کو پالیٹکس میں لانے کے لیے کیا کریں؟ فرازیم شاہ کے علاوہ راحیلہ درانی اور ایک دو اور خواتین، میرے دماغ میں بلوچستان کی کسی فیمیل لیڈرشپ کا نام نہیں نظر آتا، کیونکہ میں راحیلہ کو اس وقت سے جانتی ہوں جب وہ 2015 میں ہیلتھ منسٹر تھیں بلوچستان کی، ایجوکیشن اور ہیلتھ تھی پرابلی. تب سے لے کر اب تک مجھے ایک راحیلہ نظر آتی ہے، فرح عظیم شاہ بھی 2018 کے بعد سے نظر آ رہی ہیں، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا وہ کہاں تھی، وہ کس گھر میں رہتی تھی، وہ کس علاقے میں پالیٹکس کرتی تھی. آپ کی تو پارٹی سے ہیں آج کل وہ. کہاں ہے بلوچستان کی خاتون لیڈرشپ جو لیڈرشپ مجھے ہر عورت میں نظر آتی ہے؟ وہ اسکول میں جا رہی ہے، پڑھانے والی ہے، وہ کالجز میں جا رہی ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہے اور پڑھانے والی ہے، بٹ پالیٹکس میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا گیپ ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایز اے یوتھ کہ ہماری طرح سے یوتھ میں ہماری بہنیں بھی اس سسٹم کا حصہ بنیں، کیونکہ جس ٹائپ کا اب دور چل رہا ہے، مطلب ایک جدید تو ہوا ہے لیکن مسائل بھی بڑھ گئے ہیں. بالکل. جس طریقے سے میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں کہ جیسے سوشل میڈیا پہ بہت گند چل رہا ہے. یس. ٹھیک ہے. بی بلوچ. تو یہ ہے کہ اب ہماری بہنوں کو بھی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہیے. وہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوکل باڈیز ہیں اس میں ہماری بہنیں حصہ لیں ایز اے جنرل سیٹ پہ. بلوچستان میں لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہو گئے ہیں الحمدللہ. ابھی کوئٹہ میں ہونے ہیں. جسٹ کوئٹہ میں. شکر ہے الحمدللہ. کہیں تو میں نے سنا بلوچستان میں 2022 میں ہو گئے تھے. جسٹ کوئٹہ رہتا تھا، وہ بھی ابھی اناؤنس ہو گئے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹکس میں ہماری بہنیں آئیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے پرابلمز ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ایز اے بلوچ لیڈی وہ کسی میل کے ساتھ وہ ڈسکس نہیں کر سکتے. مطلب کہ آپ کے بلوچستان کی خواتین ایک خاتون رہنما کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوگی. بالکل ٹھیک. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو اور اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. باپ بھی کام کر رہی ہے اور ہم لوکلی بھی یوتھ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. اور بلوچستان عوامی پارٹی کس طریقے سے خواتین لیڈرشپ کو اجاگر کرنے کے لیے، لیٹ سے جعفر آباد کی بات کریں تو آپ کے تو انڈر ہے لیڈرشپ میں خواتین بھی ہوں گی. کتنی خواتین ہیں جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہے؟ خواتین ونگ کو دیکھ رہی ہیں ہماری جو پروونشل پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کی، وہ فرح عظیم شاہ ہیں. ٹھیک ہے. نمبرز تو وہی بتا سکتی ہیں کہ کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آلریڈی ان کی خود کی ایک فلاحی ادارہ بھی ہے، ایمان پاکستان. تو وہ یہی وومن امپاورمنٹ کے اوپر اور وومن کی جو رائٹس کے لیے ہیں وہ کام کر رہی ہیں آلریڈی. اوکے. ویمن امپاورمنٹ اور ویمن رائٹس آر ٹو ڈفرینٹ سبجیکٹ جس کو ہم بہت آرام سے کو ریلیٹ کر دیتے ہیں، بٹ اسٹل ایک امپاورڈ عورت ایک اچھی شہری ہوگی، ایک اچھی دیہاتی بھی ہو سکتی ہے، ناٹ مینڈیٹری کہ وہ شہر میں ہی رہ رہی ہو. بلوچستان کی عورت کو آپ کے نزدیک کیا بیسک فیسلٹیز ریکوائرڈ ہیں جو کہ گورنمنٹ نہیں دے پا رہی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی نہیں دے پا رہی؟ سردار جاگیرداروں کی تو میں بات ہی نہیں کروں گی. مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک عورتوں کو دو نظریے سے دیکھتے ہیں، یا وہ سیکچول آبجیکٹ ہے یا وہ ان کے گھر کی مخلوق ہے، اور وہ مخلوق مار بھی کھا سکتی ہے، پٹ بھی سکتی ہے، اور جو باہر والی ہے وہ تو چینج ہو گیا. باہر والی ہے، وہ دور چینج ہو گیا اب. ہاں، ایسا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ دور چینج ہو گیا؟ بالکل چینج ہو گیا. تو ہمارے جو ایلڈر لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک ایسے کیوں بیہیو کرتی ہے؟ بس وہ اسی لیے اس طریقے سے بیہیو کرتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وومن جو ہے امپاور ہو. ٹھیک ہے، وومن امپاور ہوگی تو لازمی ہے وہ بھی ایکویلٹی کی بات کرے گی. وہ بھی چاہے گی کہ میرے رائٹس جو ہیں مجھے اس حساب سے دیے جائیں جو میرے سوال کرے گی. تو وہ رائٹ مانگے گی کہ جو مجھے شریعتاً جو مجھے ایک رائٹ دیا گیا ہے وہ رائٹ دیں. تو جب امپاور ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. سو
اب مجھے یہ بتائیں, ہم کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں آہستہ آہستہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے سوال بہت زیادہ ہو گئے, لیکن پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف بلوچستان میں لیڈرشپ کا کرائسس ہے, یا پورے پاکستان میں یوتھ لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں, یا پورے پاکستان میں یوتھ لیڈرشپ کا کرائسس ہے؟ پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں. اوکے, ہم ایز اے یوتھ فردر اس کو کیسے ریفائن کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیونکہ پیورلی تعلق یوتھ کے ساتھ ہے, خود بھی ینگ ہے اور یوتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہم کیسے اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں؟ ہم امپروومنٹ ایسے لا سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ صرف پورا بلوچستان نہیں, پورا پاکستان. تو پورا پاکستان یہ ہے کہ جب نوجوان خود لیڈرشپ کے لیے آواز اٹھائے گا کہ یہ میرا حق ہے, میں بھی لیڈر بن سکتا ہوں, کیونکہ ہم نے ایک نعرہ بنایا ہوا ہے نا کہ ورکر نہیں لیڈر بنو. تو وہ جب لیڈر بننے والا اپنے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ ہاں میں لیڈر بن سکتا ہوں. ہمیں فیل کرایا گیا ہے کہ آپ ورکر ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, میں کون ہوں, میں فلاں پارٹی کا ورکر ہوں, میں عمران خان کا ورکر ہوں, میں نواز شریف کا ورکر ہوں. نہیں, ورکر اور ووٹر میں فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو آپ کسی عام بندے کے بارے میں بھی سپورٹ کی بھی بات کریں تو آپ فوراً سے کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. یس, ووٹر اور چیز ہے, ورکر کی بات کر رہا ہوں. ہاں, سو ایوری ووٹر از ناٹ اے ورکر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. یس. اچھا, یہ ورکرز جو ہوتے ہیں آر دے پیڈ اور ان پیڈ؟ پیڈ بھی ہوتے ہیں, ان پیڈ بھی ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پیڈ جو خود پیسے لے کے غلام بنتے ہیں, ایک آلریڈی ذہنی غلام ہوتے ہیں. اور ایک کوئی لیڈرشپ ایسی بھی ہوتی ہے جو پیسے دے کے غلام بن رہی ہوتی ہے پولیٹیکل سسٹم میں. جیسے لیٹ سے کہ میں پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنا چاہتی ہوں اور مجھے اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے سالانہ چندہ دینا ہے. دیکھیں, اگر جو نظریاتی پارٹی نہیں ہوگی تو ایسے ہی ہوگا. پاکستان میں اس وقت کون سی پارٹی نظریاتی نہیں ہے؟ میری نظر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان میں کون سی پارٹی نظریاتی ہے؟ ہاں, نظریاتی نہیں ہے. دیکھیں, نظریاتی کون سی ہے پہلے یہ بتائیں, پھر یہ بتائیں کہ نظریاتی کون سی نہیں ہے. میری نظر میں تو پاکستان میں کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں ہے. جی. تو یہ ساری پولیٹیکل پارٹی کون ہے, کہاں سے؟ یہ ان کا ذاتی مفاد ہے. یہ ایک مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو ازل سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ جب تک اپنی ذات یہاں سے نہیں نکالیں گے, جب تک حقیقی جمہوری نظام نہیں آئے گا پارٹیز میں, تب تک کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی پارٹی نہیں ہے. سلمان, جو پاکستانی یوتھ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, پاکستانی یوتھ جو پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کہیں گے, اب نہیں جا رہے. اب نہیں جا رہے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے. مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا. ہاں, ایسے ہی ہے. اب الحمدللہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے, اور پاکستان ایک مضبوط قیادت کے ہاتھ میں ہے. میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا, میں فیلڈ مارشل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے جس طریقے سے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے امیج کو ایک پازیٹیو امیج بنایا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ پرچی جیب میں لے کے پھر رہے ہیں, وہ جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں 7 جہاز, برانڈ نیو خوبصورت جہاز پاکستان نے انڈیا کے گرائے ہیں. ٹھیک ہے, I don't believe it. صرف 15% مارکیٹ گری تھی, مزہ نہیں آیا ویسے. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ جیب میں آپ کی پرچی لے کے گھوم رہا ہے. پہلی جو ہے وہ آپ کی وہ ہے پاکستان کا نام ہے اس میں. ٹھیک ہے, پھر شہباز شریف کا نام ہے نہیں, پاکستان کا. اوکے, پاکستان کا. ٹھیک ہے, جنگ رکوانے میں جو وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, جنگ رکوانے. دوسرا دیکھیں کہ اگر آپ کا یہ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, بھائی یہ جنگ نہیں تھی. میں کتنی دفعہ لوگوں کو سمجھا چکی ہوں, دیٹ واز جسٹ اے اسٹینڈ آف. اگر یہ جنگ ہوتی تو ہمیں نظر آتا کہ وہ جنگ اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ نہ کرے, ہم سب کو جنگوں سے محفوظ رکھے. اس وقت پاکستان ویسے بھی حالت جنگ میں ہے. ہماری لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ ہم مختلف ڈائمینشنز پہ لڑ رہے ہیں اور ہم جہاد کر رہے ہیں. ہمارے سارے بارڈرز. کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل, آپ دیکھیں, آپ کو قومیت کے اوپر لڑایا جا رہا ہے, یہ چیلنجز بہت بڑے ہیں. آپ کو مذہب پہ لڑایا جا رہا ہے, یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے کہتے ہیں کہ پنجابی بلوچستان نہیں آ سکتا, یا جیسے ابھی دوسرا ایک شروع ہو گیا ہے کہ اب بلوچ کا نوجوان جو پنجاب میں پڑھ رہا ہے اس کو اس کے خلاف نہیں رہنے دینا چاہتے. یہ چیلنجز ہیں. ہاں,
ٹھیک ہے, تو یہ نو ڈاؤٹ دہشت گردی الگ چیز ہے. میں اگر بلوچستان نہیں جا سکتی تو بلوچستان والا یہاں کیوں آ سکتا ہے؟ یہ وہ کوشچن ہے جو آج کل بہت زیادہ. آپ بلوچستان جا سکتی ہیں؟ کس نے؟ میں تو جاتی ہوں. ابھی آپ ہو کے آئی ہیں, NWB آپ نے اٹینڈ کیا ہے. میں بالکل جاتی رہتی ہوں. میں اگر NWB نہ بھی اٹینڈ کر رہی ہوتی تو میرا بلوچستان کے ساتھ بڑا دلی تعلق ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بلوچستان ایک مہمان نواز خطہ ہے اور انتہائی پیسفل خطہ ہے. لڑکیوں کو تو ویسے بھی نہیں مارتے, میرے پاس یہ بھی اپرچونٹی ہے. کسی کو بھی نہیں نہیں مارتے ہیں. اور وہ مارنے والا بلوچستان کا نہیں ہے نا. یس, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو مارنے والے ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق بلوچستان کے ساتھ نہیں ہے, یا پھر وہ بہت ہی زیادہ واش آؤٹ کر دیا گیا ان کے دماغوں کو, اور وہ اتنے صاف ہو گئے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اوکے, لاسٹ فیو میسج. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر کیا کرنا ہے, اور بلوچستان کی یوتھ کو کیا چیز کرنی ہے اپنے آپ کو بہتر اور اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ ہم سب کو مل کے پہلے ملک پاکستان کے لیے ہمیں یہ چیز ذہن سے نکالنی پڑے گی کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم جو کچھ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی جو پہلے رکاوٹ آتی ہے وہ گھر سے آتی ہے, پھر فرینڈ سرکل سے آتی ہے, پھر ہم جس ادارے میں جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کو ایک خوف میں ڈالتا ہے کہ یہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں. میں تو نوکری سے نکال دوں گا, ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہوتی تو انہیں یاد آ جاتا ہے, نکال دیں گے وہ. پہلے ایک چیز کلیئر کرنی ہے ہم نے, وہ کلیئر یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ انسان کے اختیار میں دیا ہے, سب کچھ. 3 چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہیں. ایک موت اللہ کے رزق اور عزت. ٹھیک ہے, تو یہ خوف سے باہر آنا ہے آپ نے کہ جب زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے تو ڈر کس چیز کا, کس بات کا ڈر؟ چلیں آپ موت سے ڈرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا مجھے مار دیا جائے گا, چلیں آپ ایسا کچھ نہ کریں تب آپ نہیں مریں گے. مجھے کل میرے آفس کا ایک کولیگ ینگسٹر ہے, بہت ہی ینگ بچہ ہے, وہ بلوچستان جانے سے صرف اس لیے ڈر رہا تھا کہ واپس نہیں آ سکے گا انفارچونیٹلی. تو یہ اس خوف سے باہر نکلنا ہے نا. دیکھیں اگر وہ بلوچستان نہیں جائے گا کیا اس کو موت نہیں آنی ہے. رسک کا اگر کوئی ڈرتا ہے, اگر آپ کو کوئی ڈراتا ہے کہ آپ ایسے کریں گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی, آپ کا یہ چیز ختم ہو جائے گا, تو رسک کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے, تو ڈر کس بات کا. تو یہ پہلے اس خوف سے باہر نکلنا پڑے گا اور اس ذات پہ یقین پختہ کرنا پڑے گا. جب اس نے ہر چیز کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے, پہلے اس سے نکلنا پڑے گا. جب ہم اس سے باہر آئیں گے تب ہم پازیٹیو وے میں کام کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سلمان, آپ ہمارے ساتھ رہے اور بہت اچھا لگا یہ سب کچھ جان کے کہ بلوچستان میں اسٹل دیر آر سم پیپل جو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلوچستان کی آواز بنے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھ رہے ہیں. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں, بس یہ نہیں بھولنا آپ نے کہ آپ نے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کام کرتے رہنا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. سو سلمان ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے, بلوچستان کی جو نئی لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے کریٹ ہو رہی ہے, کس طرح سے ان کو بہتر کرنا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بلوچستان کی بہتری میں. اگر آپ کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کی آواز بنے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ یعنی کہ تواریخ پاکستان کا حصہ بنیے. ہمیں بتائیے کہ آپ بلوچستان کی بہتری کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے بلوچستان کی اس تمام لیڈرشپ تک جو آپ کے لیے بہتر اور اچھے فیصلے کر سکتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تواریخ پاکستان میں ٹاکس اباؤٹ فیوچر کی اس سیریز سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.